أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات کے اندر عیسائیوں کے ایک بڑے پادری کا تذکرہ گزرا تھا، ابو حارثہ ابن علقمہ۔ تو اس کا واقعہ آپ حضرات نے سنا کہ اس نے اپنے بھائی عرز بن علقمہ سے کہا تھا کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جائیں اور ان کو نبی مان لیں تو یہ جو بادشاہ ہیں ہمیں بہت زیادہ انعام اور اکرام سے نوازتے ہیں، بہت زیادہ مال ہم کو دیتے ہیں، تو یہ ہمیں مال دینا بند کر دیں گے، یہ ہمیں عزتوں سے نوازنا چھوڑ دیں گے، اس وجہ سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس آیت میں جو ابھی تلاوت کی ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو اس میں مناجات کے عنوان سے یعنی دعا کے ضمن میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ایمان والوں کو غلبے کی بشارت عطا فرمائی ہے کہ یہ جو کافر لوگ اپنے ملک اور مال کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیے ہوئے ہیں، کل کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ ان کا ملک، ان کا اقتدار، ان کی سلطنت چھین کر مسلمانوں کو عطا فرما دیں۔ یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ پیچھے دعوت کا تذکرہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو دعوت دی، یہودیوں کو دعوت دی مسلمان ہو جاؤ، اس پر انہوں نے اس سے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا، تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ کو فتح فرما لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فارس اور روم کی بادشاہت کا اور ان کے ملکوں کا وعدہ فرمایا۔ اس پر یہودی اور منافق کہنے لگے یہ تو بڑے دور کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فارس اور روم کی بادشاہت آخر کیوں کر مل سکتی ہے، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ طاقت والے ہیں اور ہم سے زیادہ عزت والے ہیں، ان کی بادشاہت بھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملیں گی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ یہ مکہ اور مدینہ کی ریاستیں کافی نہیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روم اور فارس کی بادشاہتوں کی بھی لالچ رکھتے ہیں؟ تو اس پر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس آیت کو نازل فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ آپ کو فارس اور روم کی بادشاہتیں کیسے مل سکتی ہیں؟ تو قل آپ ان سے کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک جو کہ ملک کا مالک ہے۔ ملک کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا ملک اس علاقے کو کہتے ہیں کہ جس میں قومی سطح پہ عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو، اس کو ملک کہتے ہیں۔ ملک اس علاقے کو کہتے ہیں کہ جس میں قومی سطح کا عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو۔ وہ علاقہ جس پر کسی ظالم کا تسلط ہو اور اس کی حکمرانی ہو، اس کو مجازی طور پر تو ملک کہا جا سکتا ہے، حقیقی طور پر ملک نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ملک کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ کہ ملک کے مالک تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہیں، اور جہاں اللہ جل شانہ نے ملک کا تذکرہ فرمایا ہے، نبوت کا تذکرہ فرمایا، تو نبوت کے تذکرے کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ملک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس طرح پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ گزرا تھا، تو اس میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ کہ اللہ جل شانہ نے ان کو ملک عطا فرمایا اور حکمت سے مراد وہاں پہ نبوت تھی، اور ان کو نبوت عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور جو اللہ جل شانہ نے چاہا وہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھا دیا۔ تو
اللہ جل شانہ نے نبوت کے تذکرے کے ساتھ ملک کو جوڑا ہے۔ یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ علاقہ جہاں پر کسی ظالم کا تسلط ہو یا اس کی حکمرانی چل رہی ہو تو اس کو آپ ملک نہیں کہہ سکتے، حقیقی ملک نہیں کہہ سکتے۔ ہاں مجازی طور پر اس کو ملک عرف کے اندر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح کے اندر آپ اس کو ملک نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو بددعا دی تھی تو اس بددعا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تذکرہ فرمایا تھا، ربنا انک آتیت فرعون زینتا واموالا فی هذه الحیات الدنیا، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ نے فرعون کو اس دنیاوی زندگی میں زینت اور مال عطا کیے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر یہ تذکرہ نہیں فرمایا کہ آپ نے فرعون کو ملک عطا کیا ہے، بلکہ یہ تذکرہ فرمایا کہ اس کو دنیاوی زینت ملی ہے اور مال ملے ہیں۔ اور زینت کس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت پیچھے میں نے عرض کر دی تھی، پیچھے جو آیت گزری تھی، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ زینت اس کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان صرف اپنے دل کے اندر ایک خوشی محسوس کرتا ہے، باقی اس چیز کو استعمال کرنے کے اوپر وہ قادر نہیں ہوتا۔ اور پھر میں نے مثال دے کر بھی بات سمجھائی تھی، جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 3-4 گاڑیاں ہیں، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں 3-4 گاڑیوں کے اوپر گھومتا ہے، بس یعنی سفر تو اس نے ایک گاڑی کے اوپر کرنا ہے، باقی جو 3-4 گاڑیاں اس کے پاس ہے اس کی وجہ سے بس اس کے دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس خوشی کا نام زینت ہے۔ ایک شخص کے پاس بہت بڑا گھر ہے، اب وہ اس بہت بڑے گھر کے اندر تو ٹانگیں پھیلا کر کے نہیں بیٹھ سکتا، کسی ایک کمرے کے اندر رہے گا، کسی ایک جگہ پر بیٹھے گا، پورے گھر کے اندر تو نہیں رہ سکتا، لیکن بہت بڑا گھر کے ہونے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس کو زینت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرعون کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ سب کچھ کو کھا سکتا تھا یا سب چیزوں کو استعمال کر سکتا تھا، بس ایک زینت تھی جس کی جو اللہ جل شانہ نے اس کے دل کے اندر ڈالی ہوئی تھی، اور کچھ مال تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے ہوئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے اس کو ملک عطا فرمایا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ نے اس کو زینت عطا کی ہے اور مال عطا کیا ہے، اور یہ اس لیے ہو گیا کہ تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ اے اللہ، آپ اس کے مالوں کو ختم فرما دیجئے اور آپ اس کو توفیق بھی عطا نہ فرمائیے کہ یہ ایمان والا بن جائے۔ اس پر پھر اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا تھا، قد اجیبت دعوتکما، کہ اے موسیٰ اور اے ہارون، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا گیا۔ تو بہرحال ملک اس علاقے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر عدل الانصاف کی قومی حکومت قائم ہو۔ آگے فرمایا، تؤتی الملک من تشاء، وہ اپنا یہ ملک اور سلطنت عطا کر دیتا ہے من تشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اب کس کو چاہتا ہے تو یاد رہے کہ اللہ تعالی کی جو مشیت ہے وہ ایک ضابطے کے تحت ہے۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس کا اعلان بھی فرمایا، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کا ایک ضابطہ اور اللہ کا ایک قانون ہے جو اللہ کے بندوں کے اندر پہلے ہو چکا ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم لوگ اللہ کے ضابطے اور اللہ کے قانون کو تبدیل کیا ہوا نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے وہ اللہ کے ضابطے کے تحت ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے، اس ضابطے کے مطابق اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے ان کے افعال کو چاہتے ہیں۔ تو تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا ملک عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کس کے لیے ملک کو چاہتے ہیں؟ تو مشیت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ قرآن کریم کے سیاق اور سباق سے معلوم ہوتا ہے، پچھلی آیات کو اور اگلی آیات کو جوڑ کر کے مشیت کا مطلب سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر پیچھے جو آیتیں گزری ہیں ان آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ایمان والوں کی 2 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک کہ وہ راسخین فی العلم ہوتے ہیں، اپنے علم کے اندر پختہ کار ہوتے ہیں، اور دوسرا قائما بالقسط، وہ عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی محنت کرتے ہیں۔ تو 2 صفات اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی، ایک راسخین فی العلم، اپنے علم کے اندر پختہ کار، اور دوسرا قائما بالقسط، کہ وہ عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی محنت کرتے ہیں۔ چنانچہ ان 2 صفات کو بیان کر کے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ لوگ جن کے اندر رسوخ فی العلم ہوگا اور وہ لوگ جو عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی محنت کریں گے، اللہ جل شانہ عما نوالہ ایسے لوگوں کو اپنا ملک عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ قومیں جن کے اندر علمی شعور ہوتا ہے اور وہ قومیں جو عدل اور انصاف کو قائم رکھنے والی ہوتی ہیں تو ان کی حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں، اور جن قوموں کے اندر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، جن قوموں کے اندر یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں، علم کے اندر رسوخ نہ ہو اور دوسرا عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی محنت نہ کریں بلکہ الٹا علم والوں کو قتل کریں،
اور الٹا عدل اور انصاف قائم کرنے والوں کو قتل کریں تو اللہ جل شانہ عما نوالہ ان سے اقتدار اور سلطنت چھین لیتے ہیں۔ تو فرمایا تو تل ملک من تشاء، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ملک ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں کہ جن کے اندر رسوخ فی العلم ہوتا ہے اور جن کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ بِمَّن تَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک چھین لیتے ہیں۔ تنزع یہ النزع سے نکلا ہے، اور نزع کہتے ہیں جذب الشیء من الشیء، ایک چیز سے دوسری چیز کو کھینچ لینا، تو تنزع الملک اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں۔ پھر تنزع کے بعد اگر لفظ الہ آ جائے، تنزع الہ، تو اس وقت معنی ہوتا ہے دل کا کسی چیز کی طرف کھینچنا، شوق پیدا ہو جانا۔ اور اگر تنزع نزع ینزع اس طرح کے الفاظ کے بعد اگر عن آ جائے، عین نون زبر عن آ جائے، تو اس وقت معنی ہوتا ہے کہ کسی کام سے اپنے آپ کو روک لینا۔ تو بہرحال یہاں پر تنزع کا معنی ہے چھین لینا۔ تنزع الملک، تو ہی ملک کو چھین لیتا ہے، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے۔ تو کس سے اللہ جل شانہ ملک کو چھین لیتے ہیں؟ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اللہ کی مشیت کو جو سمجھا جائے گا وہ سیاق اور سباق کو ملا کر کے سمجھا جاتا ہے۔ تو اب پیچھے اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی جو صفات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو قتل کرتے ہیں، اور تیسرا ان لوگوں کا قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو عدل اور انصاف کا حکم دیتے تھے۔ تو جن لوگوں کے اندر تین خرابیاں پائی جائیں، ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہوں، اور دوسرا وہ علم کا قتل کرنے والے ہوں، کیونکہ اصل علم کے جو وارث ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہوتے ہیں۔ تو جو علم کا قتل کرنے والے ہوں اور علم کے یعنی اشاعت کو روکنے والے ہوں اور عدل کا قتل کرنے والے ہوں، تنزع الملک ممن تشاء، تو اللہ جل شانہ عما نوالہ ایسے لوگوں سے ملک کو چھین لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لا یصلح لسیاست الناس من لا یصلح سیاست نفسہ، کہ جو اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، جو اپنی نفس کی سیاست کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، تو وہ لوگوں کے اندر بھی صحیح طریقے سے سیاست کا نظام قائم نہیں کر سکتا۔ اور پوچھا گیا کہ من الملک، بادشاہ کون ہے، مالک کون ہے؟ تو فرمایا من ملک ہواہ فقہرہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں کر لیا اور پھر ان کو دبا لیا، کہ حقیقت کے اندر مالک یہی ہے، حقیقت کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس کو ملک عطا فرمایا ہے۔ بہرحال وتنزع الملک ممن تشاء، اور فرمایا وتعز من تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ تو کس کو اللہ جل شانہ عزت عطا فرمائیں گے؟ راسخین فی العلم کو اللہ جل شانہ عزت عطا فرماتے ہیں، اور قائما بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والوں کو اللہ جل شانہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ وتذل من تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، یعنی اللہ جل شانہ عما نوالہ کس کو ذلیل فرمائیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والا ہوگا، جو علم کا قتل کرنے والا ہوگا، جو عدل کا قتل کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل فرمائیں گے۔ بیدک الخیر، ہر قسم کی خیر تیرے قبضے میں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہر قسم کی خیر ہے، تو ہر قسم کا شر اور ہر قسم کی برائی وہ بھی تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے صرف خیر کا تذکرہ کیوں فرمایا، شر کا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو مختلف طریقے سے اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ مقام دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہیں اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے۔ تو دعا کے موقع پہ اچھی چیز کو ذکر کرنا ہوتا ہے۔ بیدک الخیر، اے اللہ ساری خیریں تیرے قبضے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کی تعلیم دی ہے کہ یہ چونکہ مقام دعا ہے، اس وجہ سے یہاں پر شر کا تذکرہ نہیں فرمایا، صرف خیر کا تذکرہ فرما دیا۔ اور کسی نے کہا یہ مقام وعدہ ہے، کہ گویا اللہ جل شانہ اس دعا کے ضمن میں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے فارس اور ملک کی بادشاہوں کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور وعدے کی جگہ پہ بھی خیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، شر کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور کسی نے کہا یہ مقام مدح ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو جب اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی تعریف کی جا رہی ہو تو تعریف کے اندر کسی کی برائی کا تذکرہ نہیں فرماتے، یعنی کسی کے شر کا، برے لفظ کا چناؤ نہیں ہوتا، بلکہ اچھے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب میں صحت یاب ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بیمار کرتے ہیں، حالانکہ بیمار بھی تو اللہ جل شانہ من والو کرتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کر رہے تھے تو اس وجہ سے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ آگے یہ نہیں فرمایا کہ جب میں تندرست ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بیمار بھی کرتے ہیں، کہ یہ مقام مدح ہے، اور مقام مدح کے اندر یعنی تعریف کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور کسی نے اس سوال کا جواب یوں بھی دیا ہے کہ بھئی یہ جو خیر اور شر کا معاملہ ہے یہ تو بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، یعنی بندے ایک کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور بندے ہی ایک کام کو برا سمجھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ کہ ہاں کوئی شر نہیں ہے، اس لیے کہ اس شر کے پیدا کرنے کے اندر بھی اللہ جل شانہ عما نوالہ کہ ہاں ہزاروں حکمتیں ہیں، تو جب اس شر کو پیدا کرنے میں بھی اللہ جل شانہ کی ہزاروں حکمتیں ہیں تو وہ شر حقیقت میں شر نہیں ہے بلکہ وہ بھی خیر ہے۔ تو گویا کہ بیادک الخیر کہہ کے گویا کہ خیر بھی اس کے اندر آگے ہی اور شر بھی اسی کے اندر آگے، اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ تولیجو یہ اولج یولج ایلاجن سے نکلا ہے۔ اولج یولج ایلاجن کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بڑی چیز کو کسی تنگ جگہ کے اندر داخل کرنا، بڑی چیز کو تنگ جگہ کے اندر داخل کرنا، اس کو تولیجو کہتے ہیں، اس کو اولج یولج ایلاجن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آیت کا مقصد یہ ہے کہ رات بڑی ہوتی ہے، سردیوں کے اندر راتیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن جب گرمیاں آتی ہیں تو اللہ جل شانہ ان بڑی راتوں کو چھوٹا کر کے دن کے اندر داخل فرما دیتے ہیں اور دن کو اللہ جل شانہ عما نوالہ بڑا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح تولج النہار فی اللیل، گرمیوں کے اندر دن بڑے ہوتے ہیں، لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو اللہ جل شانہ دن کو چھوٹا کر کے اس کو رات کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور رات کو اللہ جل شانہ عما نوالہ بڑا فرما دیتے ہیں۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے۔ یعنی ایک چیز مردہ اور بے جان ہوتی ہے لیکن اللہ جل شانہ عما نوالہ اسی مردہ اور بے جان چیز سے زندہ چیز کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ جیسے انڈا ہے، اب انڈے کے اندر کوئی جان نظر نہیں آ رہی، لیکن اسی انڈے سے اللہ جل شانہ عما نوالہ چوزا نکال دیتے ہیں، اسی انڈے سے اللہ جل شانہ پرندہ نکال دیتے ہیں، ایک جاندار چیز کو اللہ جل شانہ پیدا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز جاندار ہوتی ہے اور اس سے مردہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور بعض حضرات نے تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی کی تفسیر یوں بھی کی ہے کہ یہاں پر الحی سے مراد مؤمن ہے اور میت سے مراد کافر ہے، یعنی اللہ جل شانہ عما نوالہ کبھی تو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤمن سے کافر کو پیدا کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافر سے اللہ جل شانہ ایمان والوں کو پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے کنعان کو پیدا کر دیا جو کہ بہت بڑا کافر گزرا۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے یعنی کافر سے ایمان والوں کو پیدا کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر ہیں بلکہ بت فروش ہیں، بتوں کو فروخت کرتے تھے، اور اللہ جل شانہ نے ان کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی دین ہوتی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس حاضر ہوئے تو ایک دیکھا کہ ایک عورت بڑی خوبصورت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کی خالاؤں میں سے ایک عورت ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ خالدہ ہیں جو اسود ابن عبد یغوث کی بیٹی ہیں۔ اب خالدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان تھیں اور ان کے والد اسود بن عبد یغوث یہ کافر تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی یخرج الحی من المیت، کہ پاک ہے وہ ذات جو زندہ کو مردہ سے نکال دیتی ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ سے ایمان والی عورت کو مراد لیا اور کافر اور میت سے ان کے والد کافر کو مراد لیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان الذی یخرج الحی من المیت، کہ پاک ہے وہ ذات جو زندہ کو مردہ سے نکال دیتی ہے۔ تو انسان اگر دین کا کام کر رہا ہے، دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے، تو اس کو اپنے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی دین ہوتی ہے، انسان کی اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ جو ہیر اور رانجھے کی کہانی اور جھوٹی داستان اور ان کی یہ عشقیہ داستان لکھی گئی ہے، تو اس کے لکھنے والا وارث علی شاہ تھا۔ تو وارث علی شاہ یہ سید خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ وارث علی شاہ ہیر لکھتا ہے اور احمد علی لاہوری قرآن کی تفسیر لکھتا ہے۔ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی، ان کے جو جد امجد ہیں، ان کے پڑدادا جو تھے وہ ہندو تھے، ہندو سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کی نسل کے اندر احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اور حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر اور درس دینے کا کام شروع کیا، تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان سے اتنا بڑا کام لی دیا۔ یعنی جو سید خاندان کا تھا اس سے تو کیا ہوا، یہ عشقیہ ناول لکھوائے گئے، اور جو ہندو خاندان کا تھا اللہ جل شانہ نے اس سے قرآن کریم کی تفسیر کا کام لے لیا، تو یہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کی دین ہوتی ہے۔ تو بہرحال بعض حضرات نے کہا کہ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، کہ یہاں پر زندہ سے مراد وہ ایمان والا ہے اور مردہ سے مراد وہ کافر ہے۔ اور کسی نے یوں بھی کہا کہ یہاں پر زندہ سے مراد وہ عالم ہے جس کو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے علم عطا فرمایا ہے، اور میت سے مراد یہاں پہ جاہل ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے علم سے محروم فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ایسے ہے، افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، کیا پھر وہ شخص جو میت تھا، جو مردہ تھا، فاحییناہ ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا له کیسے زندہ کیا، آگے اللہ جل شانہ اس کی تفسیر فرماتے خود ہی، وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کہ ہم نے اس کو ایک نور عطا فرمایا، ایک روشنی عطا فرمائی، اس روشنی کے اندر وہ لوگوں کے اندر چلتا پھرتا ہے، تو کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں کے اندر ہے اور وہ اندھیروں سے نکل نہیں پا رہا؟ تو فرمایا گیا کہ حی سے مراد یہاں پہ عالم ہے جس کو اللہ جل شانہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، اور میت سے مراد جاہل ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے علم کی دولت سے محروم رکھا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور تو رزق عطا فرماتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حساب کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ حساب کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ بغیر کسی گنتی کے اور بغیر کسی شمار کے تو اس کو رزق عطا فرماتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے صبر والوں کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا جو اجر ہے بغیر حساب کے، یعنی بغیر گنتی کے دیا جائے گا۔ اگر انسان کسی کو کوئی چیز بغیر گنتی کے دے، ہو سکتا ہے اندیشہ ہے کہ وہ اس کے اندر کمی کر دے گا، کم دے دے گا، لیکن جب اللہ جل جلالہ عما نوالہ کسی کو بغیر حساب کے دیتے ہیں تو وہاں پر کمی کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ پھر اللہ جل شانہ سارے پیمانوں کو گویا توڑ دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ بغیر حساب کے اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی مطالبے کے یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں، یعنی بندے کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا کہ مجھے فلاں چیز اور فلاں نعمت عطا کی جائے، بغیر مطالبے کے اور بغیر استحقاق کے اللہ جل شانہ عما نوالہ وہ چیزیں اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، کہ آپ احسان کیجئے یا چلو آپ روک کے رکھیے بغیر حساب، اور اس کا مطالبہ نہ کیجئے، یعنی اگر آپ نے کسی کے اوپر احسان کرنا ہو تو احسان کے بدلے میں اس سے احسان چاہنا، اس چیز کا آپ کی طرف سے مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بغیر حساب کا ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ رزق عطا فرماتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ جل شانہ حساب نہیں لیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ جن کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان آیتوں کی تفسیر تھی، ان آیتوں کا مطلب تھا۔ یہ جو دو آیتیں ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، احادیث مبارکہ کے اندر ان آیات کے فضائل بھی وارد ہوئے ہیں۔
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جمعہ کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ پڑھ سکا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے معاذ تجھے کس چیز نے جمعہ کی نماز کو ادا کرنے سے روکا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایک یہودی ہے جس کا نام یوحنا ابن بارئہ ہے، میں نے اس کا چاندی کا ایک اوقیہ دینا ہے اور یہ میرے دروازے کے اوپر کھڑا تھا، مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھے آپ سے روک لے گا، اس وجہ سے میں جمعے میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتحب یا معاذ ان یقضی اللہ دینک، اے معاذ کیا تو اس بات کو نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تیرا قرض ادا کر دے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی ہاں یا رسول اللہ، چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس قرض کو ادا کر دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر روز یہ آیتیں پڑھا کرو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء سے لے کر وترزق من تشاء بغیر حساب، یہ آیتیں پڑھ کے اس کے بعد یوں دعا کرو رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما ترزق منها من تشاء وتمنع منها من تشاء اقض عنا الدین، کہ اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور اے آخرت کے اندر رحیم، تو جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے اور تو جس سے چاہتا ہے اپنی روزی کو روک لیتا ہے، اے میرے رب میرے قرضے کو ادا کر دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے اوپر پوری زمین بھر کر کے بھی سونا قرض ہوا تو اللہ جل شانہ اس کو ادا فرما دیں گے۔ چنانچہ اگر کسی کے اوپر قرض ہو تو یہ بہترین نسخہ ہے کہ ان آیتوں کی تلاوت کیا کرے اور اس کے بعد یوں دعا کیا کرے کہ رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما ترزق من تشاء وتمنع من تشاء اقض عنا الدین، تو یہ دعا کر کے اس کے بعد جب اللہ جل شانہ سے اپنے قرض کے خلاصی کی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس قرض کو دور فرما دیں گے۔ اور بعض بزرگوں نے یہ مجرد عمل بھی بتایا ہے کہ جس شخص کے اوپر قرض ہو تو وہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ ان آیتوں کو پڑھ لیا کرے تو اللہ جل شانہ امن والہ اس کو قرض سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ اور حضرت عطا الخراسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیتیں مجھے سکھلائی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یدعو بہن عند المکروب او خارب او ذو دین الا قضى اللہ عنہ، کہ کوئی بھی مسلمان جو ان آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ چاہے کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو یا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہو تو اللہ جل شانہ امن والہ اس کے قرضے کو ادا فرما دیتے ہیں اور اللہ جل شانہ اس کو اس کے غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اسم اعظم، اللہ جل شانہ کا اسم اعظم وہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ جو اسم اعظم کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسم اعظم کے ذریعے اللہ جل شانہ امن والہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور پیچھے جو آیت گزری تھی شہید اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور یہ جو آیتیں ہیں قل اللہم مالک الملک سے لے کے وترزق من تشاء تک، جب اللہ جل شانہ نے ان آیات کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ آیات عرش کے ساتھ لٹک گئیں، اور عرش کے ساتھ لٹک کر کے انہوں نے اللہ جل شانہ امن والہ کے سامنے فریاد کی کہ اے ہمارے رب، کیا آپ ہمیں گناہوں کے گھر کی طرف نازل فرما رہے ہیں اور ان لوگوں کی طرف نازل فرما رہے ہیں جو آپ کی نافرمانی کریں گے؟ تو اس پر اللہ جل شانہ امن والہ نے ارشاد فرمایا وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم اور میرے جلال اور میری بزرگی کی قسم، لا یقرؤکن عبد عقب صلاۃ مکتوبۃ، کوئی شخص بھی، کوئی میرا بندہ بھی تمہیں فرض نماز کے بعد نہیں پڑھے گا الا، لیکن میں اس کو حظیرۃ القدس کے اندر جگہ عطا فرماؤں گا۔ حظیرۃ القدس یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کی روحیں، پاکیزہ جو روحیں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد وہاں پہ اللہ جل شانہ امن والہ ان کو پہنچا دیتے ہیں، یعنی مقام علیین بھی اس کو کہا گیا ہے۔ تو مرنے کے بعد میں ان کو جس مقام کے اوپر بھی وہ ہوں گی میں ان کو
پہنچا دوں گا، وَإِلَّا نَظَرْتُ بِعَيْنِ الْمَكْنُونَ، اور اگر یہ نہ ہوا تو میں اس کو اپنی یعنی دنیا کے اندر 70 مرتبہ روزانہ اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھوں گا، وَإِلَّا قَضَيْتُ لَهُ فِي كُلِّ 70 حَاجَةً، ورنہ یہ ہوگا کہ میں اس کے لیے ہر روز اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرماؤں گا، کہ جس میں سے کم یہ ہوگا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں گا، اور میں اس سے اس کی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرماؤں گا، اور میں اس کی مدد کروں گا۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کی ان آیتوں کے بہت سے فضائل بھی احادیث کے اندر مروی ہیں، اور ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اپنی اس آیتوں کے اندر یعنی اپنے بندوں کو دعا کرنے کا، مناجات کا طریقہ بھی سکھلایا، اور اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اپنی قدرت کو بھی اس کے اندر بیان فرمایا، اور ایمان والوں کو غلبے کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔